جو سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ ان اسحاق ڈار صاحب اسپریسر وہ یہ تھی کہ اسٹیبلائزیشن فورس جو غزہ جائے گی اس کا جو کام ہے وہ امن قائم رکھنا ہے، امن کا نفاذ نہیں ہے، یعنی ہم ڈس آرم نہیں کر سکتے. ایبسولوٹلی صحیح. تو اس کے ٹی او آرز کے حوالے سے اب تک ابہام کیوں ہے؟ اس لیے بیکاز اسرائیل کی کنڈیشن ہی یہ ہے کہ جو بھی فورس ہوگی یہاں اس کا کام یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ حماس کو ختم کرنا اور ڈس آرم کرنا. یہ اسرائیل کی کنڈیشن ہے. اچھا. اور یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت جب باتیں ہو رہی تھی کہ یہ فورس ہوگی یہ ہوگا، سب نے جلدی جلدی ہاں 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 ہم کریں گے. اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ ہم اس دلدل میں کہاں جا رہے ہیں. اب یہ سارے انڈونیشیا بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، پاکستان بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، اور بھی لوگ پیچھے ہٹیں گے کہ ہم ہتھیار استعمال نہیں کریں گے اگینسٹ پیلسٹینین جی تنظیم. یہ تو اور یہ ہے کہ ہم پیس کیپنگ کریں گے. پیس کیپنگ کا یہ ہے کہ جہاں کانفلکٹ ہو رہی ہے وہاں جا کے چھڑائیں گے، یہ نہیں کہ ہم حماس کو ڈس آرم کریں گے. اسرائیل تو یہی چاہتا ہے نا، اس کا تو مقصد ہی ہے. ڈونٹ فرگیٹ اسرائیل کی کنڈیشن ہے یہ جی کہ یو ہیو ٹو ڈس آرم، حماس کو ڈس آرم کرنا اور نکالنا ہے. اور یہ اب پھڈا پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اسرائیل کہے گا ہم نے پہلے کہا تھا یہ نہیں کریں گے، یہ صرف ڈرامہ ہے ہمارے ساتھ. اور اسرائیل کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ساری جو سو کالڈ اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا آئیڈیا بھی اڑ جائے گا. آپ دیکھیے گا یہ نہیں، پریکٹیکلی نہیں ہے، یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. دی اسرائیلیز ول ناٹ الاؤ اٹ ٹو ورک. ٹھیک ہے. یہی دکھائی دیتا ہے کہ سیز فائر کے بعد سے بھی جو اسرائیلی کارروائیاں وہ وہاں جاری ہیں، دھڑلے سے جاری ہیں، اور جانی نقصان اچھا خاصا ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح کے معاہدوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے. اچھا یہ ہے معاملہ افغانستان اور غزہ کا. اب ہم ملک واپس آتے ہیں پاکستان میں. تبدیلی کی ہوائیں پہلے تو بلوچستان سے چلا کرتی تھی، لیکن آج جو آ رہا ہے جھکڑ وہ پشاور سے آ رہا ہے، کے پی سے، جہاں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں تبدیل ہو رہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی گورنر راج لگایا جا رہا ہے. لیکن میڈیا میں 5 نام گردش کرنا شروع ہو گئے ہیں. گورنر تبدیل ہو رہے ہیں یا گورنر راج لگ رہا ہے؟ نہیں، گورنر راج کا بات تو کافی عرصے سے چل رہی ہے جی، مگر یہی فیصلہ ہوا تھا، جہاں ہوتے ہیں ایسے فیصلے، کہ اس کے ساتھ معاملے اور خراب نہ ہو جائیں. اچھا. کیونکہ دیکھیے جس قسم کی سچویشن ہے وہاں کافی اگریسو ہوئی ہوئی ہے وہاں کی حکومت. تو اگر آپ وہاں کوئی گورنر راج لاتے ہیں تو پھر تو وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور مسئلہ بن جائے گا بہت سیریس، اور چیلنج بھی ہو جائے گا عدالتوں میں. اور گورنر راج لانے کے لیے لوکل پروونشل اسمبلی کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے. ایسی چیز نہ کریں جو کہ بالکل آؤٹ لینڈش ہے کانسٹیٹیوشنلی. آپ کا خیال ہے آپ کی گورنمنٹ وہاں اجازت دے گی کہ آپ گورنرز رول لگائیں یہاں؟ اب تو امینڈ ہو گیا نا 18th امینڈمنٹ میں. اب گورنر رول لگانا اتنا آسان نہیں رہا. لگا سکتے ہیں مگر اتنا آسان نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ گورنر رول کے ساتھ کوئی مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ حل ہوگا جب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ وہاں کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کریں گے، اور وہ ابھی ہونے کو نہیں ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے پھر؟ اگر گورنر رول چلتا نہیں ہے تو پھر یہ کیوں اب رومرز ابھی بھی چل رہے ہیں کہ گورنر چینج ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. میرا خیال ہے اس میں کچھ صداقت ہے. اس کا تعلق کے پی کی سچویشن کے ساتھ تھوڑا سا ہے، مگر زیادہ تعلق اس کا یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا تعاون نہیں مل رہا ان کو پورا آن ویریس ایشوز. پانی کی بات ہوئی، این ایف سی ایوارڈ چل رہا ہے، 18 امینڈمنٹ کی بات، 18 امینڈمنٹ، وہ آگے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، بلاول کی پرائم منسٹرشپ، فلانا، یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب یہ بھی کہ جی وہ گورنر کرپشن بڑی ہے سندھ میں، پنجاب میں نہیں ہے اتنی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور کے پی میں بھی بڑی ہے. ایڈمنسٹریشن سندھ کی ٹھیک نہیں ہے. وہاں کراچی ورسز رورل سندھ کے ایشوز چل رہے ہیں. ایم کیو ایم انہیپی ہے، پوری ایک کنسٹیٹیوئنسی خوش نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے وہاں تھوڑی بہت ٹینشن چل رہی ہے ادھر. اچھا. نون لیگ کی کوئی ایشو نہیں ہے اتنا، ایشو ادھر اور ادھر ہے. تو اب میرا خیال ہے یہ جو کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے، جو تبصرے آ رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ وہاں کوئی مکا ہوا ہے. بھائی لوگوں نے کہا کہ یار پھر تسی ہٹ جاؤ کے پی تو اب آصف زرداری کو، اچھا ہمیں اپنا گورنر لگانے دیں تو آپ کا گورنر اس طریقے سے کام نہیں کر رہا جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں وہ کرے. اچھا. ویزاویز پی ٹی آئی، ویزاوی پی ٹی آئی اینڈ ٹیررزم اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ پالیسی فار دیٹ ریجن. آلرائٹ. اس میں نون کا کوئی رول نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے نا یار، سیکیورٹی کا رول ہے. ہاں. تو اس لیے میرا خیال ہے کنڈی صاحب جو ہیں وہ از اے پولیٹیکل پرسن، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیں گے جس کے ساتھ پیپلز پارٹی کو نقصان ہو.
بیکاز وہ پولیٹیکل ہے نا, آپ کوئی ایسے ایکشن لیتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے سارا کچھ. تو آئی تھنک واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو از کہ چینج, پیپلز پارٹی نے یہ ڈیل کر لی ہے کہ آزاد کشمیر دے دو تو کے پی لے لو. اچھا اوکے, نائس فارمولا. سو اس کے بعد تو یہ آزاد کشمیر مل گیا ہے, اب نام آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اب کون آئے گا. ہاں, امیر حیدر ہوتی صاحب کا نام ہے, آفتاب شیرپاؤ صاحب کا نام ہے, پرویز خٹک صاحب کا نام بھی ہے. تو ان تینوں میں سے اگر کسی کی کوئی چانس ہے تو وہ خٹک صاحب کی ہے, باقی دو کی کوئی چانس نہیں. خٹک صاحب اٹک سکتے ہیں. اوکے, اور بھی تو ہے نا. ہاں جی, وہ سابق فوجی افسران ہیں, ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. خالد ربانی ظاہر ہے وہ زیادہ خٹک صاحب وہ خوش رکھیں گے فوج کو, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی پولیٹیشین ہے نا. تو میرا خیال ہے دی اسٹیبلشمنٹ ول بی ہیپی ود دا جنرل. رائٹ, بٹ خٹک صاحب اگریسو ہیں کنڈی صاحب کے نسبت. ہاں, اور وہ سیاست بھی جانتے ہیں نا اچھی. جی جی ہاں, داؤ پیچ جانتے ہیں. ہی نوز توڑنا موڑنا. ہی ول بی ویری گڈ, بٹ آئی تھنک چوائس ول بی بٹوین خٹک اینڈ جنرل. چلیں, اس کا مطلب ہے کہ کوئی موو کے پی میں ہونے جا رہی ہے کنفرم. آئی تھنک سو. چلیں ٹھیک ہے صاحب. البتہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں, انہوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے. تو اگلا موو جو ہے وہ کے پی میں کون کرنے جا رہا ہے یہ آپ نے جانا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. جاری ہے آج کی بات سیٹھی کے ساتھ, اور اب سیٹھی صاحب آپ کے سامنے ایک بڑے پرسپیکٹیو کا, جس کا تاریخ سے بھی تعلق ہے, اس سے متعلق ایک بڑا سوال. اروناچل پردیش, اس میں ہوا ایک واقعہ جس نے انڈین میڈیا کو آگ بگولا کر دیا, اور انہوں نے ٹرانسمیشن شروع کر دی. ایک پریما وانگ جوم تھی, یو کے بیسڈ انڈین نیشنل ہیں. یہ جب ٹرانزٹ کری تھی یو کے سے جاپان, تو انہیں شنگھائی پوڈونگ ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا اور کہا گیا کہ 18 گھنٹے تک رپورٹڈلی انڈین میڈیا کے مطابق ان کو ہراس کیا گیا, جبکہ چائنا اس پر اپنا موقف رکھتا ہے. اور اروناچل پردیش کے حوالے سے انہوں نے وہاں مختلف نام بھی 2022 میں رکھ دیے تھے. وہاں ایک ڈیورنڈ لائن کی طرز پر ایک لائن ہے جس کو انڈیا آفیشیل بارڈر سمجھتا ہے, چائنا ایسا نہیں سمجھتا. مطلب جیسے ڈیورنڈ لائن ہے ویسے مکمہون لائن ہے. مکمہون لائن ہے, یو آر ویری رائٹ. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو تازہ انسیڈنٹ ہے اس نے انڈیا کو کیوں ٹریگر کیا, اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیے, یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ پرانا مسئلہ ہے چائنا کا اور انڈیا کا, اگین ڈویژن آف لینڈ بارڈرز. جیسے ڈیورنڈ لائن کریٹ کی تھی بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان, جس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے, اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے چائنا اور انڈیا کے درمیان ٹبٹ کے ایشو کے اوپر ایک مکمہون لائن ڈرا کی تھی. ٹھیک ہے, یہ کنونشن ہوئی تھی, اس کا نام ہے سملا کنونشن 1914 میں. تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ مکمہون لائن ہوگی وچ از ایز دا بارڈر. اچھا, وہ ٹبٹ اس وقت اس کی کوئی حیثیت یہ تھی کہ اٹ واز این انڈیپینڈنٹ اینٹی. چائنا کلیم کرتا تھا مگر وہ ابھی قبضہ نہیں تھا اس کے اوپر, اور انڈیا جو تھا وہ کہتا تھا کہ یہ چائنا کا حصہ نہیں ہے, اٹس انڈیپینڈنٹ. اچھا, اب وہ